اللہ ہم کو ان باطل طاقتوں پر اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے. آمین. اور یہ ایسے باطل طاقتیں ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، جو ہماری تہذیب کے دشمن ہے، جو ہماری طاقت کے دشمن ہے، جو ہمارے روب اور دبدبے کے دشمن ہے. وہ ان سب کو ختم کرنا ان کی نیت ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہر بار اللہ نے ان کو شکست دی ہے اور ہر بار انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی. ہاں ہم کو اپنا کام صحیح کرنا، ہم کام صحیح کریں گے انشاءاللہ. اور بزرگوں، ان حفاظ کرام کی ایک اور خوشخبری دی جائے گی کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب اس حشر کے میدان میں ہوگی. تو ان حفاظ کرام کی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمام حفاظ کرام کے ماں باپ کے سروں پر ایک تاج رکھا جائے گا اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو ان کو خوشخبری دی جائے گی ان کے ماں باپ کو اس دن. آج ہم نے دیکھا کہ حفاظ کرام کی دستار بندی کی گئی، کل ان کے ماں باپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اس حشر کے میدان میں جب تمام انسانیت وہاں پر ہوگی ان کو ایک اعزاز سے نوازے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حفاظ کرام کی عظمت اور ان کے مقام کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حافظ قرآن کو حکم دے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اور جتنی وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا ان کو جنت میں اونچے مقامات پر لے کر جایا جائے گا، اور جہاں پر وہ اپنی قرآن کی تلاوت ختم کریں گے وہ ان کا مقام ہوگا. وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے امیر المومنین صدی شریف وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن نے قرآن میں جو حلال کو حلال مانا اور حرام کو حرام مانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارش سے ان کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جن پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم ان پر واجب ہو گئی تھی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ قرآن کریم میں ایک ایسا سورہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ شخص دنیا میں مجھے بہت زیادہ کثرت سے سورہ پڑھتا، سورہ ملک ہے، اور اللہ سے وہ کہے گا یا اللہ تو اس میرے پڑھنے والے کو تو جنت میں داخل کر دے، اور اگر تو نہیں کرے گا تو مجھے اب قرآن سے نکال دے. میرے حدیث دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم کو بتا رہی ہے کہ قرآن شریف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم جتنا بھی اس کی قدر کریں یہ بہت کم ہے، اور اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو قرآن سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری سنت. تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن ہمارے لیے ایک دستور حیات ہے، ایک مکمل کانسٹیٹیوشن ہے قرآن ہمارے لیے، پوری نہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے. اور اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا راستہ بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو اپنے آپ کو قرآن کریم سے لپیٹ لیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جس نے قرآن میں سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا. جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی ان کو گمراہ کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے آپ کو، ہم تمام کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سینوں میں قرآن کریم کو رکھیں. اور اس کے لیے میں نہیں مانتا کہ عمر کوئی شرط ہے. ابھی میں 2 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب 75 سال کی عمر میں ہندی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. جب ایک 75 سال کا شخص ہندی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے تو یقیناً ایک 60-65 سال کا مسلمان اگر اس عمر میں بھی قرآن شریف کی تلاوت شروع کرے اور حفظ شروع کرے تو اللہ نے زندگی دی تو یقیناً وہ اس کا حفظ بھی مکمل کر سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ کے صحابی کی روح کو قبض کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ بلکہ حدیث امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، تفسیر کبیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں. امام راضی لکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا وقت آ چکا ہے، حکم ہو چکا ہے کہ اب تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے گا. اب ایمان دیکھیے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اپنے گھر کو نہیں دوڑتے، یہ نہیں کہتے کہ لاؤ وصیت کر دیتا ہوں. بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطمئن ہوں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میں وہ کون سا ایسا کام کروں جب میں وہ کام کرتا رہوں اور اللہ کے پاس جب پہنچوں تو اللہ مجھے جنت عطا کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ قرآن کریم کو لے کر آؤ، تم قرآن کو پڑھو، میں تم کو قرآن کو پڑھاتا ہوں، تاکہ اسی حالت میں جب تمہاری روح قبض کی جائے گی تو رب کریم تم کو جنت میں داخل کر دے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسولوں کو جب بھیجا تو ان کو ایک معجزے دے کر بھیجا. اور وہ زمانے میں جب آئے، مثال کے طور پر علماء اکرام نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں آئے اس زمانے میں لوگ لوہے کو پگھلاتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا کہ وہ لوہے کو جب اب اپنے ہاتھ میں لیتے تو لوہا پگھل جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس زمانے میں جادو بہت عام تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا. جب اس عصا کو زمین پر ڈالتے تو جادوگروں کا جادو اس کے سامنے ختم ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اس زمانے میں ان کی قوم پہاڑوں کو کاٹ کر بناتی تھی تو اللہ نے پہاڑ میں سے اونٹنی کو نکالا. جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ زمانہ فن طب کا تھا، مگر 3 لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا، نابیناؤں کا اور دوسرے جن کو کولڈ کی بیماری ہو جاتی اور تیسرے جو مردہ ہوتے تھے زندہ نہیں کرتے. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے. جب وہ اپنا ہاتھ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی. جب وہ کسی کولڈ کی بیماری کے مریض پر ہاتھ رکھتے تو اس کو شفا ہو جاتی، اور مردے کو کہتے قم باذن اللہ اور وہ زندہ ہو جاتا. جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا. عربوں کو بڑا غرور زام تھا اپنی زبان پر، تو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے یہ بتایا کہ جتنے معجزات اللہ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دیے وہ وقتیہ تھے، ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور جتنے کتابیں اللہ نے اپنے رسولوں کو دی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. علماء کرام نے لکھا کہ اللہ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا. تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کریم کے سلسلے میں
امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے ایک غریب نوجوان کو جانتے تھے جو ہمیشہ امام شافعی نے بیان کیا بلکہ لکھا گیا. امام شافعی اپنے کان سے سنتے تھے کہ نوجوان جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا وہ یہ بھی دعا کرتا تھا یا اللہ جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تیرے حکم پر تو خبر میں بھی مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے. کثرت سے دعا کرتا تھا وہ کہ اللہ دنیا میں تو تیرے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں, جب خبر میں جاؤں گا تو یا اللہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع عنایت فرما. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سنتے تھے اور جب کبھی اس کے پاس جاتے موقع نہیں ملتا اس سے پوچھنے کے لیے. ایک دن وہ حج پہ گیا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کو مکہ شریف میں دیکھے, حتیم میں دیکھے, بولے بیٹھا ہوا ہے قرآن کی تلاوت کرتے, موقع اچھا ہے, اب میں اس کو پکڑ کر سوال کروں گا, پوچھ لوں گا, موقع اچھا ہے. جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے, اس نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کچھ بولنے سے پہلے کہتا ہے کہ السلام علیکم, میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا, میں آپ ہی کی تلاش کر رہا تھا. اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے امام, اپنے جیب سے چند پیسے نکال کر کہتا ہے اس کو رکھیے, ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا, میری تدفین اور کفن کا انتظام آپ کر دینا. امام شافعی کچھ بول ہی نہیں سکے اور ظہر کی نماز امام شافعی بازو پڑے, وہ پوری نماز, فرض نماز, سنت نماز, نفل نماز ہو گئی. اس کے بعد امام شافعی نے کیا دیکھا کہ وہ شخص زمین پر پڑا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے کان سے اس کے زبان سے کلمہ نکل رہا تھا, اس کی آواز کو سنے. تو خیر لے جا کر اس نوجوان کی تدفین ہو گئی. کئی سالوں کے بعد پھر امام شافعی مکے کو آئے اور جنت و مالا میں پھر ایک کسی صاحب کی تدفین تھی, وہاں پر امام شافعی رحمت اللہ علیہ گئے اور امام شافعی کے دل میں ایک خیال تھا کہ آخر وہ قبر میں کیسے قرآن پڑھتا ہوگا. تو جو شخص جس کے تدفین میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ آئے تھے, جب اس کی تدفین کو گئے تو لوگوں نے پکار کر کہا کہ جس جنازے کو ہم لے کر آئے اس قبر کی دیوار گر گئی اور بازو کی خبر کھل گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بولے کہ آپ امام ہیں, اب اس کا مسئلہ آپ بتائیے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کی خبر کے پاس جو دوسری خبر کی دیوار گر گئی تھی اس کے پاس گئے, اور جب جھانکے تو دیکھا کہ وہی نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اپنی قبر میں. تو اس نے کہا امام شافعی یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے, اللہ آپ کو بتا رہا ہے, آپ کی نے دعا کی تھی تو دیکھ لو میں خبر میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ جلدی میری خبر کو بند کر دیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ قرآن کریم سے محبت, یہ قرآن کریم سے اللہ کے کلام سے محبت ہے. ایک شخص نے امام شافعی کا واقعہ, ایک شخص اس کو ضعیفی میں اولاد ہوئی, بیٹی ہوئی, تو وہ خوشی کے عالم میں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو دونوں دنیا, دین و دنیا کی دولت اس کو دے دوں گا. قسم کھا لیا. اب جیسا وقت بڑھتا گیا وہ پریشان ہو گیا کہ میری حیثیت اور میں دونوں دنیا کی دولت دوں گا اپنی بیٹی کو. علماء کے پاس گیا, کسی کے پاس جواب نہیں تھا, اس نے قسم کھا لی تھی. آج کی قسم کی طرح نہیں, سیاست دانوں کے اور آپ کی قسم وہ قسم ہوتی تھی. تو امام شافعی کے پاس گیا رحمت اللہ علیہ کے پاس, نے کہا تیرا آسان مسئلہ کرتا ہے, آسان سہل مسئلہ ہے. بولے کیسے؟ تیری بیٹی کو قرآن پڑھا, تیری بیٹی کو قرآن پڑھا, اور جو اپنے گھر سے ودا ہوگی تو اس کے بغل میں قرآن رکھ دے, دونوں جہاں کی دولت اس کو مل جائے گی, تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے, 70 مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا ذرا اس کو صحیح کرو, غلطی دیکھو, بہت 70 کیا بہت زیادہ. آخر میں امام شافعی بولے کہ اس کتاب کی ضرورت نہیں جب اللہ کا کلام ہے. جنید بغدادی, صوفیاء اکرام میں ان کا بہت بڑا مقام جنید بغدادی کا, جنہوں نے یہ بتایا دنیا کو کہ صوفی کون ہے. جنید بغدادی نے کہا تھا کہ صوفی وہی ہے جو دنیا میں مر گیا اور صرف اللہ کے لیے زندہ ہے.
اس جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو بلا اپنے ایک مرید کو بلایا سبحان اللہ. اپنے ایک مرید کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، یہ ایک بکسا ہے، اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں اس کو بہا دینا اور کھول کر نہیں دیکھنا اس کو. تو ان کا مرید گیا، جیسا اس کو پانی میں چھوڑا تو پانی راستہ کھول دیا اور وہ آرام سے وہ بکسا گیا اور پانی کے نیچے چلا گیا. وہ پریشان ہو گیا کہ طوفان ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں اور پانی راستہ دے رہا ہے اس ڈبے کے لیے. اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر مرشد کے پاس آ کر کہا کہ حضرت اس طرح کی کیفیت ہے، کچھ تو بتا دیجئے کیا ہے یہ. آخر اس چیز اس ڈبے میں بکسے میں کیا تھا؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال صوفیوں کے اسرار اور رموزات پر ایک کتاب لکھی، 12 سال تک. پھر 12 سال میں نے اس میں غلطیاں تھی اس کو صحیح کیا، اور 12 سال میں یہ سوچا کہ اس کتاب کو عوام تک دوں یا نہ دوں. بعد میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، جنید کی کتاب کو انسانیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نے 36 سال کی محنت کو پانی میں چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کریم ہے. یہ جنید بغدادی کی محبت قرآن کریم سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ نہیں بھول سکتے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی وہ عظیم قربانی. اس زمانے میں خلیفہ بولیے جو بھی بادشاہ تھا، متسم باللہ تھا. معتزلہ ایک طبقہ ابھرا تھا اس زمانے میں، فتنہ تھا، جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر کہا کہ یہ تم جھوٹ بول رہی ہے، کلام الہی ہے، قرآن کلام الہی ہے. امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ کے جب دربار میں لایا گیا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ان کو ایسا لے کے آنا کہ زنجیریں اتنی مضبوط زنجیریں تھیں کہ ان کا جو جسم کا وزن تھا اس سے ڈبل ٹربل وزن کا زنجیریں تھیں. امام احمد بن حنبل کو لایا گیا اور پھر لمبا قصہ ہے. امام احمد بن حنبل کو معتصم باللہ نے کہا کہ ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو، ان کو کھڑا کرو اور کوڑے مارو. اور جب کوڑے مارنے والے آئے تو اس نے کوڑا مارا تو معتصم باللہ بولا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جم کے مار. اور جب پہلا کوڑا امام احمد بن حنبل کو مارا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے کیا نکلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا. جب دوسرا کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جب تیسری مرتبہ مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے اس ظالم معتصم باللہ کے سامنے کہا کہ اللہ کا کلام ہے قرآن. جب چوتھی مرتبہ کوڑا مارا گیا تو امام احمد بن حنبل نے قرآن کریم کی اس آیات کا ترجمہ کیا کہ بتا دو ان لوگوں کو کہ جو تکلیف ہم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ پریشان ہو گیا معتصم باللہ. اور جب امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا تو مارنے سے پہلے ایک ڈاکو تھا، ابو لبیب، کچھ نام یاد نہیں، اللہ اگر معاف کر دیجئے مگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو اس نے امام احمد بن حنبل کے کرتے کو کھینچا اور کہا کہ امام احمد بن حنبل، میں وقت کا بہت بڑا مشہور ڈاکو ہوں، میں شیطان کی پیروی کرتا ہوں اور مجھے 18,000 مرتبہ کوڑے مارے گئے مگر میں پھر بھی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا ہوں. آپ حق کے لیے آئے ہیں، آپ حق کی کامیابی کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے کلام کے لیے آئے ہیں. امام احمد بن حنبل صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اور وہ جیسا بولا امام احمد بن حنبل کے حوصلے اور بڑھ گئے. اور جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تو ان کے پیجامے کا ناڑا ٹوٹ گیا. امام احمد بن حنبل اللہ سے دعا کیے، پروردگار مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے، مجھے برہنہ ہونے سے بچا لے. سوچو آپ کہ کتنی حیا کا خیال تھا ہمارے
امام احمد بن حنبل کو، اور تم دیکھو نوجوانوں تمہارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کامیاب ہو گئے تو امام احمد بن حنبل اس ڈاکو کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے علماء، ہمارے امام کیسے تھے؟ امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، جب ان کا جنازہ نکلا تو ایک یہودی دوڑتے آ کہ مجھے کھندا دینا ہے امام محمد کے جنازے کا، اور جیسا اس نے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو کھندا دیا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیکھو ہمارے امام کیسے تھے کہ ان کی لاش بھی ہے تو ان کے یہودی کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے تو لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی، یہ ان کی زندگی کی پاکیزگی تھی۔ اور کیا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، قرآن کریم کو اپنے گھر کے اونچے مقام پر رکھنا چھوڑیے، نکال کر پڑھیے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے، کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اگر قرآن کریم اللہ فرما رہا ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے۔ یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، پوری انسانیت کا آئین ہے، یہ ضابط حیات ہے انسانیت کے لیے۔ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم علماء اکرام کے قدموں کے پاس بیٹھیں گے تو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ میں آئے گی۔ مگر آج کل ہر آدمی فون پر، گوگل پر پڑھ کر اپنے آپ کو حضرت گوگل کا شاگرد بنا کر انسانیت کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے انٹرنیٹ کے مولاناؤں سے دور رہیے، مدرسے کے مولاناؤں کے پاس جائیے۔ جو مدرسے کے مولانا ہے، انٹرنیٹ کا مولانا جو ہے وہ خالی برتن بہت پکارتا نا، وہی حال ہے ان کا۔ تو علماؤں کے قدموں میں بیٹھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا، دین دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فاروق اعظم کا وہ مشہور واقعہ کہ فاروق اعظم نے جب قرآن کی آیات پڑھی کہ سب کے اعمال کا حساب دیا جائے گا تو بے ہوش ہو گئے فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کا مشہور واقعہ کہ راستے میں ہے اور کسی گھر سے ایک آواز آئی کہ اللہ کا عذاب سب پر پہنچے گا، تو کئی مہینوں تک فاروق اعظم بیمار رہے۔ لوگوں کو وجہ معلوم نہیں تھی کیوں بیمار پڑ گئے، کیا وجہ ہے بیمار پڑنے کی؟ یہ ان کی قرآن کریم سے محبت تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ تمام سے، ہم تمام سے، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اس طرح کے جلسے پورے دنیا میں منعقد کیے جائیں 31 دسمبر کے دن۔ یہ جو خرافات، یہ جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم کو ایسی جگہ پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہم کو اللہ اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب کو قتل کر رہے ہیں، یہ حیا کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہم کو انسان نہیں جانور بنا رہے ہیں۔ اس طرح کے رواجات اور تہذیب جو چیزیں نام پر کی جا رہی ہیں، مغرب کی دنیا میں آج کوئی روحانیت باقی نہیں ہے۔ میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا، وہاں پر 5 سال رہنے کا موقع ملا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے پاس اب کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی۔ یقیناً ٹیکنالوجی کی بنیاد پر بہت ترقی کر گئے، مگر ان میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی۔ ان میں تمیز یہ نہیں رہی کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی بھی ہمارے وطن عزیز میں، ہمارے اس محلے میں
अच्छे और बुरे की तमीज है, रूहानियत है। अगर हम इन तमाम खुराफात और इन गुनाहों के रास्ते पर जाएंगे तो फिर हम अपनी नस्ल को क्या छोड़कर जाएंगे। अगर कोई 10 साल का बेटा अपने बाप को देखेगा कि कोई मशहूर गाने पर नाच रहा है तो बेटा बोलेगा बाप नाचा तो मैं तो उससे बढ़ के नाचूंगा। अगर कोई बेटी अपनी मां को देखेगी तो बेटी यही समझेगी कि हां जब मां कर सकती है तो मैं उससे बेहतर करूंगी। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कत्ल गारतगिरी हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का मसला एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि हम चोर और ईमानदार में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं। हम सच्चाई और झूठ में फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं। हम हक और बातिल की तमीज को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम ये तमाम गुनाहों में, खराफात में ये कैसे पैदा हुई है? ये अचानक नहीं पैदा होती मेरे भाई। जिस्म में अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो थोड़ा 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 करके आखिर में आपको ऐसा बीमार करती है कि आप फिर अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो इंसान के लिए भी जरूरी है कि इस बीमारियों के लिए दूर रखने के लिए और दिल की बीमारी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को पढ़ो और मौत को याद करो। और याद रखिए आप, हम तमाम कब्रिस्तान को जाते हैं, अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाई, अपने दोस्त अहबाब को दफन करते हैं, मगर किसी के दिल में, बहुत कम लोगों के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं भी आने वाला हूं यहां पर, मैं भी आने वाला हूं एक दिन यहां पर। याद रखो खबर में जाना है, याद रखो कयामत आएगी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि कयामत ऐसी आएगी कि मासूम बच्चे जो होंगे, कयामत जब आएगी तो वो बूढ़े हो जाएंगे। जब कयामत आएगी तो मासूम बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। जब कयामत आएगी तो बड़े बड़े पहाड़ रुई की तरह अल्लाह उड़ा देगा, आसमान को गिरा देगा। याद रखो खबरों से उठना पड़ेगा, अल्लाह उठाएगा हमको खबरों से, हिसाब किताब होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात इंशाअल्लाह ताला हम तमाम को नसीब है। और याद रखिए, कुरान करीम का जब जिक्र है तो कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, शायद सूरह मुज़म्मिल है, जिसमें बताया गया, उलमाए कराम ने उसका तर्जुमा किया कि जन्नत के लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम क्यों जहन्नम में तुमको डाला गया, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम भूखों को खाना नहीं खिलाते थे और हम कयामत का इनकार करते थे। याद रखो, कयामत आएगी, ये दुनिया खत्म होगी, हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, खबर में हिसाब किताब होगा, फिर हशर का मैदान भी होगा। इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि हम कुरान करीम को पढ़ें, इन बुराइयों के रास्तों को छोड़ें। ये कत्ल गारतगिरी जो आज हमारे शहर में हो रही है उसका खात्मा करें। ये जो ड्रग्स की वजह से नौजवान अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखो नौजवानों, अगर तुम शराब और ड्रग्स के कत्ल गारतगिरी में गैंग वार, अरे नौजवानों से पूछो, आप बच्चों से 19-20 साल के, तुम्हारा हीरो कौन है, तो बोलेंगे वो गैंग वाले इतने कत्ल करे, वो बड़े अच्छे पावरफुल हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? तुम हमारा मुस्तकबिल हो नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो फिर क्या मुस्तकबिल होगा हमारा, क्या मुस्तकबिल होगा मुसलमानों का। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान करीम का एक और वाकया शहर हैदराबाद में हुआ था। मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के दिन मेरे कायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने सर पर कुरान उठाकर कसम खाकर कहा था कि या अल्लाह, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, अगर मैं झूठ उस इल्जाम में मैं मुलविस हूं तो अल्लाह तुम मुझे और मेरी आल औलाद को बर्बाद कर दे। और अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं या अल्लाह, तो उस शख्स का नाम लिया कायद ने और कहा कि अल्लाह उस शख्स को और उसकी औलाद को अल्लाह तो तबाह ताराज कर दे। दुनिया ने देख लिया कि कायद सच्चा था, इल्जाम लगाने वाले झूठे थे।
इसलिए कुरान का करम और फजल है कि हर इलेक्शन में उनको हार होती है, हर इलेक्शन में उनको हार होती है। क्यों होती है? क्योंकि सालार ने कुरान करीम को अपने सर पर उठाकर कसम खाकर कहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो अपने दोस्त और हमदर्द को, पहचानो कौन तुम्हारे घरों की दीवार को गिराना चाहता है, पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारे घरों की दीवार और बुनियादों को मजबूत करना चाहता है, कौन घरों में निफाक पैदा करना चाहता है और कौन दिलों को मिलाना चाहता है। पहचानो उन लोगों को जो तुम्हारा हमदर्द है, तुम्हारा रहबर है। अगर तुम नहीं पहचानोगे तो फिर निफाक की कैफियत इंतशार में जब तब्दील हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा, ये आपको और हमको तय करना है। तुमको सदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है, बाजू रखो थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं जिंदा रहने वाला हूं। 35 साल से मदरसा सैयद मौलाना नेमतुल्लाह कादरी साहब चला रहे हैं। क्या मदरसा नहीं रहेगा मौलाना के जाने के बाद? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या मुफ्ती खलील अहमद के इस दुनिया से चले जाने के बाद जामिया निजामिया नहीं रहेगा? रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमको ये जो हमारे इदारे हैं, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उसको मजबूत रखना है। पहचानो उन लोगों को जो इन बरसों की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी है, उसको पहचानो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप मेरे लिए भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे हौसले और अज़म में अल्लाह हिफाजत करे, उसको बुलंद करे। अल्लाह मेरे मंजलिसी रुफ़क़ा के ईमान को मजबूत करे और अल्लाह हमको इन बातिल ताकतों पर अल्लाह हमको गलबा अता करे। और ये ऐसे बातिल ताकतें हैं जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन है, जो हमारी तहजीब के दुश्मन है, जो हमारी ताकत के दुश्मन है, जो हमारे रोब और दबदबे के दुश्मन है। वो इन सबको खत्म करना इनकी नीयत है, मगर इंशाअल्लाह ताला हर बार अल्लाह ने इनको शिकस्त दी है और हर बार इंशाअल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। हाँ, हमको अपना काम सही करना, हम काम सही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कमजोरियां हैं उसको दूर करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मगर मेरे भाई, आप फर्द को मत देखिए, आप एक बड़े पिक्चर को देखिए। फर्द खत्म हो जाएगा, इंफरादियत खत्म हो जाएगी, मगर इज्तिमाइयत तो रहेगी। तो अपने मदरसों की हिफाजत करिए, इस मदरसे की मदद करिए, जितने मदरसे हैं उसकी मदद करिए। मदरसे इस्लाम का किला है, इस किले को मजबूत रखिए, इस किले के फसीलों को मजबूत रखिए। कैसे रखेंगे? मदरसों की मदद करेंगे। ये नहीं अरे वो मदरसे मौलाना बहुत कमा रहे, क्या कमा रहे? कौन दे रहा मदरसों को? आजकल कितने मुश्किलात से मदरसे चल रहे हैं, आप जानते भी नहीं हैं। तो मदरसों की, अपने तंजीमों की, अपनी जमातों की हिफाजत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है।
निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। यही चंद गुजारिशात मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं और मैं इन उलमाए कराम की मौजूदगी में लबकशाई किया हूं। मैं माफी चाहता हूं इन जय्यद उलमाए कराम की मौजूदगी में, जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है, जिनके बारे में कहा गया कि ये अंबिया के वारिस हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने मदरसों को मजबूत रखिए, इन मदरसों की तायीद करिए, इन मदरसों को अच्छा करिए और ये किसी के बातों में मत आइए ऐसा हो रहा नहीं। मेरे भाई, तहकीक करो, जाकर पूछो क्या यह सच है या झूठ है। कोई भी बोल देता, आप यकीन कर लेते हर बात पे। तो तहकीक करने के बाद एक राय को कायम करो। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए अपने महल को तामीर किया जाए। दुश्मन तो यही चाहता है कि झूठ के जरिए इन तमाम इदारों को कमजोर करके रख दिया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये हमारा नया साल फर्स्ट मुहर्रम है। फर्स्ट मुहर्रम हमारा नया साल है। ठीक है, दुनिया में हम रहते हैं, काम काज करना है तो 31 दिसंबर है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नाच रहे, बाजा बजा रहे हो। अरे दीवाने, कभी इतनी खुशी का इजहार अपने ज़ईफ माँ बाप के सामने भी जाके करो। जाके अपने अपनी अम्मा के पैर पकड़ ले, अम्मा आज तेरी गोद में उठाता हूं मैं। नहीं, दोस्त को उठाएंगे आज 12 बजे। अरे अम्मा के पैर पड़ ले, बाप के पैर पड़ ले, अपने बीवी का हक अदा कर दे। मगर नहीं, हीरो बनना है, कूल। खबर में गए तो पूरा कूल निकल जाता और हशर के मैदान में फिर क्या होगा सोच लो। याद रखो, इस दुनिया में आए तो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है, सबको जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये तमाम बादशाहों के महल आज वीरान पड़े हुए। 300 साल 100 साल उनके खानदान पानदान की हुकूमत रही, आज वहां पर कुत्ता ने फटकता मारा। तो याद रखिए, असल चीज क्या है? दीन है, जो मुफ्ती खलील अहमद साहब ने कहा। असल चीज इल्म है, उसको हासिल करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।